آج کا لیکچر 11ویں جماعت کے لیے. اس سے پہلے ہم نے میر ولی دکنی اور میر درد کی غزلیں پڑھی اور اس سے متعلق سوالات. آج علامہ اقبال کے متعلق پڑھیں گے. ان کی غزلیں جو ہیں. علامہ اقبال جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اردو کے بہت بڑے شاعر 1877 میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے اور ان کے آبا اجداد دراصل کشمیری تھے، اور اس مناسبت سے انہوں نے کشمیر کے متعلق بھی کچھ لکھا ہے، اور کشمیر میں بھی وہ بہت مشہور ہیں اور مقبول ہیں. 1938 اپریل میں ان کا انتقال ہوا لاہور میں، اور وہیں دفن کیے گئے شاہی مسجد. فارسی میں بھی شاعری کی اور اردو میں بھی، اور بہرحال چونکہ اردو زبان یہاں کی اپنی زبان ہے، فارسی اس طریقے کی عوامی زبان نہ بن سکی جس طرح اردو یہاں کی ہے، یا ہندی یا باقی جو لوکل زبانیں. تو اردو میں زیادہ مشہور ہے، جیسے غالب انہوں نے بھی فارسی میں لکھا، لیکن بہرحال اردو ان کی شناخت ہے. تو اقبال کی پہلی غزل ہم پڑھیں گے. دل سوز سے خالی ہے نگاہ پاک نہیں، پھر اس میں عجب کیا کہ تو بے باک نہیں. تو یہ اس کی تشریح اس طرح کریں گے. جب تیرا دل خدا کی محبت سے خالی اور تیری نظر بھی پاک نہیں ہے، تو پھر تمہارے اندر بے باکی، نڈرپن اور جرت کیسے آ سکتی ہے. تو خدا کی محبت سے خالی دل، اس میں وہ نظر پاک بھی نہیں ہو سکتی، اور نڈرپن، وہ بے باکی، وہ جرت بھی نہیں ہو سکتی. جو دل خدا کی محبت سے خالی ہو، جس میں خدا کا خوف یا خدا کی محبت نہ ہو. ہے ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہا، غافل تو نرا صاحب اللہ ادراک نہیں ہے. اے خدا، اے انسان، تشریح کی خدا نے تمہاری اس خاکی وجود میں اپنی ذات کا پرتو ڈالا ہے، لیکن تو غافل ہے، تو اسے پہچانتا ہی نہیں. تو یہ دراصل اسی کی طرف اشارہ ہے کہ خدا نے اپنے نور کا یا اپنی ذات آپ میں ڈالا ہے، لیکن تو اس کو پہچانتا نہیں. دراصل کہنے کا مطلب ہے کہ تو اپنی خودی کو پہچان. وہ آنکھ ہے کہ سرمہ افرنگ سے روشن، پرکار و سخن ساز نمناک نہیں ہے. اس کی تشریح: وہ شخص جس نے مغربی تعلیم حاصل کر کے اپنی نظر بے بس مادی دنیا تک ہی محدود کر لی ہو، وہ اگرچہ ماہر فن ہوگا، اگرچہ اس نے کتابوں کی کتابیں لکھ ڈالی ہوں، اس کے دل میں ایمان، خدا کا خوف، انسانیت کا درد غرض ایسی کوئی چیز نہیں پائی جائے گی. اس کے مشینی دل میں کبھی ایسا سوز پیدا نہیں ہوگا جو اس کی آنکھوں سے آنسو بن کر ٹپک پڑے. تو یہ دراصل مغربی تعلیم جو ہے مادی دنیا تک نہ ہو، تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے، حالانکہ جو جدید تعلیم ہے، چاہے تعلیم مغربی ہو یا مشرقی ہو، لیکن یہاں مراد ہے کہ وہ مادی صرف فائدے نہ ڈھونڈیں، بلکہ اخلاقی اور اسپریچول جو فائدے ہوں اس تک بھی پہنچے. ایمان، خدا کا خوف، انسانیت کا درد، وہ بھی ایک انسان میں ہونا چاہیے، تبھی تعلیم فائدے مند ہو سکتی ہے. کیا صوفی و ملا کو خبر میرے جنوں کی، اس کا دامن سر ابھی چاک نہیں ہے. تو صوفی و ملا جن کی اقبال نے کافی تنقید کی ہے، جو صوفیت، وحدت جو ان کا جو صوفی ایک صوفیزم، اس کی تنقید کی، اور ملاؤں کی تنقید کی ہے کہ وہ صرف رہبانیت کی تعلیم دیتے ہیں یا بے عملی کی. ان کی کہتے ہیں کہ ان کو خبر نہیں ہے، کہ میری جنوں کی خبر نہیں ہے، بے چین ہو جائے تو اپنا دامن چاک. اگر ان کو میری جنوں اور میری طرح وہ اضطراب ہوتا تو وہ اپنے دامن چاک گریباں کرتے اور رہبانیت کی تعلیم نہ دیتے. کب تک رہے محکومی انجم میں میری خاک، یا میں نہیں، محکومی انجم میں میری خاک، یا میں نہیں، یا گردش افلاک نہیں ہے. تو تشریح اس کی: میرا یہ خاکی وجود کب تک ستاروں کی غلامی کرتا رہے گا. محکومی انجم، ستاروں کی غلامی، یعنی اس غلط فہمی میں رہے گا کہ جو کچھ ہوتا ہے ستاروں کی تاثیر یعنی تقدیر سے ہی ہوتا ہے. دراصل یہاں پہ قسمت کی طرف اشارہ ہے کہ قسمت سے ہی سب کچھ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے عمل بھی ضروری ہے کچھ پانے کے لیے. اس لیے جدوجہد کرنے کی ضرورت نہیں. اگر میری خودی زندہ ہے تو ستاروں کی گردش سے تقدیر وابستہ کرنے کا کیا مطلب؟ میں تو خود اپنی تقدیر رقم کرنے آیا. دراصل یہ عمل کی تعلیم دیتے ہیں کہ
ستاروں کی گردش یا قسمت جو کہتے ہیں ملا لکھا گیا ہے وہ نہیں ہے، دراصل عمل کی تعلیم دیتے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جنت۔ بجلی ہوں نظر کو بیاباں پہ ہے میرے لیے شایان خاشاک نہیں ہے۔ تشریح میں بجلی کی طرح ہوں، یعنی میرے اندر گرج اور چمک جیسا ولولہ ہے۔ بجلی جب گرتی ہے تو اونچے پہاڑوں اور بیابانوں پر گرتی ہے، وہ کسی پست زمین اور کوڑے کرکٹ پر نہیں گرتی۔ اسی طرح میری خودی بھی مجھے پستی میں جانے نہیں دیتی، وہ ہمیشہ بلندیوں کو اپنی منزل بنانے میں کوشاں رہتی ہے۔ دراصل یہ بجلی کی طرح ہوں، یعنی میرے اندر گرج چمک جیسا ولولہ میرے اندر ہونا چاہیے یا ہے میرے اندر، مجھے اس کو کام میں لانا ہے۔ بجلی جب گری جائے تو اونچے پہاڑوں اور بیابانوں پر گرتی ہے، کسی کوڑے پر گرتی۔ یہاں پہ دراصل یہ ہے کہ چھوٹے کام پہ اکتفا نہیں کرنا ہے، بلکہ اونچائی کی طرف اڑنا ہے، اونچے کاموں کی طرف جانا ہے، خودی کو اوپر تک لے جانا ہے۔ عالم ہے فقط مومن جانباز کی میراث، مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے۔ تشریح یہ سارا جہاں دراصل تو صرف ایک جانباز مومن کی میراث ہے۔ دراصل یہ مومن کی میراث، اقبال کا کہنا ہے کہ یہ مومن کی میراث ہے جس کے اندر خدا کا خوف اور جس نے پوری طرح علم کو پایا ہو۔ اگر مومن نہیں تو یہ جہاں تیرا نہیں ہو سکتا اور تو اس جہاں کا وارث نہیں ہو سکتا۔ تو اس جہاں کا وارث نہیں ہو سکتا اگر تیرے اندر یہ صفت نہیں، اگر تو ان چیزوں کو پہچانتا نہیں۔ مومن کے اندر جو چیزیں ہونی چاہیے وہ آپ کے اندر ہیں اور ان کو بروقہ لانا ہے۔ دراصل اس غزل میں اقبال جو کہنا چاہتے ہیں وہ عمل کی تعلیم دیتے ہیں، ایک مومن ایک مسلمان کو عمل کی تعلیم دیتے ہیں کہ تیرے اندر بھی وہ چیزیں ہیں، تو صرف ان کو بروقہ لا، قسمت ہاتھ پر ہاتھ نہ دھرے اور قسمت پہ مت نہ، صوفی اور ملا جو آپ کو گمراہ کر رہا اپنی باتوں سے، اس کی باتوں میں مت آ، بلکہ اپنے پیروں پر کھڑا اور جدوجہد کر عمل کی تعلیم دیتے ہیں اقبال، تاکہ تو کچھ حاصل کر سکے اور دنیا میں اپنا نام کما سکے، عزت سے رہ سکے۔ تو یہ اسی طرف اشارہ ہے۔ اور اقبال صاحب بھی کہتے ہیں کہ خدا نے تیرے اندر وہ قوت رکھی، اپنی تجلی بھی، اپنی نور کی تجلی وہ بھی آپ میں ڈالے، تو اس کو بروقہ لا اور عملی زندگی میں اتر، عمل کر۔ تو یہ پہلی غزل، اگلے لیکچر میں دوسری غزل کی تشریح کریں گے۔ شکریہ۔